میں ہوں اظہر نیاز، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور پروگرام آج 9 نومبر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض ہلاک نہ کر ڈالا۔ 9 نومبر علامہ اقبال کا یوم پیدائش۔ علامہ اقبال 9 نومبر کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پس و پیش رہا، لیکن جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر سے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ میر حسن ان عظیم اساتذہ کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک مقصد ہوا کرتا تھا، پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا نیری کتاب خوانی کا نام نہیں تھا۔ اس اچھے زمانے میں استاد مرشد ہوا کرتا تھا۔ میر حسن بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی ان کی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات اور ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند ہو کر نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20 مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور تمغہ اور وظیفہ ملا۔ اسکاچ مشن اسکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسیں بھی شروع ہو چکی تھیں، لہٰذا اقبال کو FA کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑا، وہیں رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یوں تو شعر و شاعری سے ان کی مناسبت بچپن ہی سے ظاہر تھی، لیکن کبھی کبھی خود بھی شعر موضوع کر لیا کرتے تھے، مگر اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھے۔ نہ کسی کو سناتے، نہ محفوظ رکھتے، لکھتے اور پھاڑ کر پھینک دیتے۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بے حیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے لیے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے کچھ اوپر ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکنز ان میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔
بعد میں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے آپ نے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ 20ویں صدی کے اشرۂ اول میں پنجاب کی مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر دو سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کر رہے تھے اور دوسرا سر فضل حسین۔ اچھا، دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک پنجاب میں صوبائی مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی جائے۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہوا۔ میاں شاہ الدین صدر بنائے گئے اور سر محمد شفیع سیکریٹری جنرل۔ سر فضل حسین عملاً الگ تھلگ رہے۔ اقبال ان سب قائدین کے ساتھ دوستانہ مراسم تو رکھتے تھے، مگر عملی سیاست سے انہوں نے خود کو غیر وابستہ ہی رکھا۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلمان قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن 1911 اور 1912 کے بیچ کے عرصے میں حالات جو ایک دھڑے پر چلے جا رہے تھے اچانک پلٹا کھا گئے۔ مسلمان سیاستدان بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے۔ انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ان کی جانب سے تشدد کی راہ اختیار کی گئی تو انگریزی حکومت نے سپر ڈال دی۔ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس جھٹکے نے مسلمان قائدین کی آنکھیں کھول دیں اور ان کی گزشتہ انداز فکر کی غلطی ان پر واضح ہو گئی۔ انہیں اب آ کر احساس ہوا کہ اپنی قومی اور سیاسی زندگی کے تحفظ کے لیے صرف سرکار کی وفاداری پر کمر بستہ رہنا یا انگریزوں کے بنائے ہوئے آئینی ذرائع اختیار کیے رکھنا ناکافی اور بے معنی ہے۔ بقول مولانا شبلی نعمانی، تقسیم بنگال کی تنسیخ مسلمانوں کے چہرے پر ایک ایسا تھپڑ مارنے کے مترادف تھی جس نے ان کے منہ کا رخ پھیر کر رکھ دیا۔ اسی سال ستمبر کے مہینے میں مولانا محمد علی جوہر 4 سالہ نظر بندی کاٹ کے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اس مشہور احتجاجی جلسے میں شرکت کے لیے لکھنؤ پہنچے، جس میں خلافت کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ خلافت کانفرنس کی تشکیل سے مسلمانوں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی تھیں، مگر بدقسمتی سے آگے چل کر اس نے کانگریس سے اتحاد کر لیا۔ اس کے لیڈروں نے گاندھی کو اپنا قائد مان لیا۔ اقبال صوبائی خلافت کمیٹی کے رکن تھے، لیکن حالات کی اس تبدیلی نے ان کا قائدین خلافت سے شدید اختلاف پیدا کر دیا۔ وجہ اختلاف 2 باتیں تھیں۔ اول یہ کہ اقبال اس حق میں نہ تھے کہ خلافت وفد مذاکرات کے لیے انگلستان جائے، وہ اسے انگریز کی چال سمجھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر عدم تعاون کی تحریک چلانے کو مسلمانوں کے لیے مضر خیال کرتے تھے، کیونکہ کسی قابل قبول ہندو مسلم معاہدے کے بغیر محض انگریز دشمنی کی مشترکہ بنیاد پر متحدہ قومیت کا ناقص تصور مسلمانوں کی جداگانہ ملی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ یہ اختلاف حل نہ ہوئے تو اقبال صوبائی خلافت کمیٹی سے الگ ہو گئے۔ اقبال کی بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ خود خلافت عثمانیہ کا مستقبل مخدوش ہے، لہذا مسلمان اقوام کے ملی اتحاد کی بنیاد اس کی بجائے کسی اور اصول پر رکھنی چاہیے۔ 16 اپریل 1922 کو انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اقبال نے اپنی طویل نظم خضر راہ سنائی۔ عبد المجید سالک وہاں موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک تو اس نظم میں اقبال کے شاعرانہ تخیل اور بدیع اسلوب کا جمال پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا، اور ایک ایک شعر پر ارباب ذوق سلیم وجد کر رہے تھے۔ دوسرا، اس میں علامہ نے جنگ عظیم کے سلسلے میں فاتح اقوام کی دھاندلی، ان کی ابلیسانہ سیاست، سرمایہ داری کی عیاری، مزدور کی بیداری، عالم اسلام خصوصاً ترکان آل عثمان کی بے دست و پائی پر مؤثر اور بلیغ تبصرہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں نسلی قومیت اور امتیاز رنگ و خون کے خیالات پر بھرپور چوٹ کی ہے۔ جنوری 1923 کو اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ ان کے پرانے دوست میر غلام بھیک نیرنگ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ آپ شاید آزادی اظہار سے کام نہ لے سکیں، تو اقبال نے جواب میں تحریر کیا، میں آپ کو اس اعزاز کی اطلاع خود دیتا، مگر جس دنیا کے میں اور آپ رہنے والے ہیں، اس دنیا میں اس قسم کے واقعات احساس سے فروتر ہیں۔ سینکڑوں خطوط اور تار آئے اور آ رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گراں قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، سو قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان اور آبرو ہے، اور قسم ہے اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی وجہ سے مجھے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی، انشاءاللہ۔
30 مارچ 1923 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے اپنی معروف نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یہ نظم یونانیوں پر ترکوں کی فتح کے واقعے پر لکھی تھی۔ نظم کیا ہے؟ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا پیغام ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ برصغیر میں مسلمان سیاسی جماعتیں سخت انتشار اور افتراق میں مبتلا تھیں۔ اپنا اپنا راگ الاپا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے قومی مستقبل کا مسئلہ عملاً فراموش کیا جا چکا تھا۔ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن جا چکے تھے۔ یہ سب دیکھنے اور کڑنے کو ایک اقبال رہ گئے تھے، لیکن قدرت کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی۔ اقبال اور دوسرے مخلصوں کے اصرار پر قائد اعظم ہندوستان واپس آ گئے اور 4 مارچ 1934 کو مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ لیگ کے تنے مردہ میں جان پڑ گئی اور بر صغیر کے مسلمانوں کے دن پھرنے کا آغاز ہو گیا۔ 6 مئی 1936 کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اقبال سے ملنے جاوید منزل تشریف لائے۔ آپ نے اقبال کو مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی، جسے اقبال نے اپنی شدید علالت کے باوجود بخوشی قبول کر لیا۔ 12 مئی کو اقبال دوبارہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پہ جانتے ہیں۔ ایران میں علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ان کی فارسی شاعری پورے ایران میں اور فارسی بولنے والوں میں نہایت مقبول ہے۔ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان بر صغیر بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتابیں دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، جس سے بیرون ملک کے لوگ بھی آپ کے معترف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا اور اس خواب کو تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم نے دی، اور اس کو خواب کو جو نام تھا وہ چودھری رحمت علی نے دیا۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو جو ہے وہ سبق دیا، اور ان کی بہت ساری نظمیں جو بال جبریل میں ہیں اور دوسری کتابوں میں ہیں وہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آج 9 نومبر کے موقع پہ میں نوجوانوں سے ضرور یہ کہوں گا کہ ان کی کوئی ایک کتاب ضرور، خاص طور پر بال جبریل جو ہے اسے ضرور پڑھیں اور اسے اپنے پاس رکھیں۔ آج کل کے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں 3 چیزیں اگر ہم دیکھ لیں، ایک قرآن پاک، ایک سنت رسول اور ایک کلام اقبال، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ہمیں کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر سے آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ یہ تھا آج۔